میں نے گھر میں پابندی لگائی ہوئی ہے, میرا جب کھانا پکے گا کوکنگ آئل نہیں ڈلے گا اس میں, چربی میں پکاؤ. میں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو گھر والے کہتے ہیں باہر تو کھا لے, تو بھائی باہر تو مجبوری ہے نا. اب کوئی میری دعوت کر رہا ہے, میں بولو دمبے کی چربی ہو گیا, مفتی صاحب ہلکا ہاتھ رکھو یار. گھر میں ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے بھائی کوکنگ آئل, میں نے تجربے کیے میرے بھائی, ایسا ہی نہیں کہہ رہا میں. آپ آرگینک چیز کھا لو, نقصان دہ بھی ہو وہ اتنا نقصان نہیں دے گی. ڈاکٹر نے پابندی لگائی ہوئی ہے نا فیٹ نہیں کھانا, پھر بھی آپ فیٹ کھاؤ گے کم نقصان ہوگا, لیکن آپ کوکنگ آئل کھاؤ گے زیادہ نقصان ہوگا. بازار کی چیز کو اپنی زندگی سے نکال دو ہمیشہ کے لیے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. جتنی پیکنگ کی چیزیں آ رہی ہیں نا مارکیٹ میں, پیکنگ کا دودھ, پیکنگ کے چپس, پیکنگ کی ٹافیاں بھی پیکنگ کی ہیں, چاکلیٹیں, پیکنگ کے جوس, چاہے فریش جوس کے نام پہ ہی ہوں, سب مارکیٹ سے کیا کرو, اپنے گھر کی مارکیٹ سے نکال دو. میں جہازوں میں سفر کرتا ہوں, جو ایئر ہوس آتی ہے نا, یہ جوس نہیں بھائی, جوس نہیں پیئیں گے ہم, چاول دے دو کھانا دے دو, جوس نہیں پیتا میں. فوراً پتا چل جاتا ہے کہ کوئی غلط چیز گئی ہے پیٹ کے اندر. آپ کو اس لیے پتا نہیں چل رہا کہ عادی ہو گئے ہیں. تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ آپ کا امیون سسٹم بہت بوسٹ کر گیا ہے. وہ بوسٹ نہیں کیا, آپ کے گلے نے اور آپ کے میدے کے سینسر ڈھیلے ہو گئے ہیں. اب وہ بار بار سگنل دے دے کے کہ غلط چیز کھا رہے ہو, انہوں نے کمپرومائز کر لیا, اس کمبخت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. میرے گلے کے الحمدللہ سگنل صحیح ہیں, وہ فوراً غلط چیز آتی مجھے بتا دیتے ہیں غلط چیز کھائیے. لیکن اگر میں بھی کھاتا رہوں وہ سگنل کام کرنا چھوڑ دیں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نقصان نہیں, وہ اندر سے ڈیمیج کر رہا ہے باڈی کو آپ کے. لوگ کہتے ہیں یار ہم پہلے کراچی میں آئے تھے تو گندا پانی پیتے تھے, بیمار ہو جاتے تھے. الحمدللہ بیمار نہیں ہوتے, اس کا ہمارا امیون سسٹم بوسٹ کر گیا ہے. وہ بھائی بوسٹ نہیں کر گیا, تمہارے سگنل کام کرنا چھوڑ دیا ہے, بتانا چھوڑ دیا اس نے کہ تو نے گٹر پیا ہے, تو گند کھا رہا ہے, یہ بتانا چھوڑ دیا باڈی نے. میدا تو دیکھیں لکڑ ہضم پتھر ہضم, وہ تو جس چیز کا عادی ڈالو گے بن جائے گا وہ. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں پہلے آتے تھے ہم کھانا کھاتے تھے ہوٹلوں میں, پیٹ خراب ہوتا تھا, اب نہیں ہو رہا. اس کا مطلب پیٹ نے برداشت کر لیا ہے, باڈی نے برداشت نہیں کیا. پیٹ تو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے ہر چیز کے لحاظ سے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی باڈی کو ڈیمیج نہیں کر رہا اندر سے. وہ اس لیے خاندانی چیزیں کھایا کرو بھائی. میں نے ابھی دیکھو اونٹ ہم لوگوں نے حلال کیا نا, اس کی ساری چربی میں نے جمع کی. کل میں نے اس چربی کا تیل نکالا ہے, ایسے بوتل میں بھرا ہے, تو مجھے وہ شعر یاد آیا, مستی سے تیرا ساقی کیا حال ہوا ہوگا جب تو نے یہ میں ظالم شیشے میں بھری ہوگی. سمجھ میں نہیں آیا. میں کہتے ہیں شراب کو, شرابی گیا, بہت طلب تھی اس کو شراب کی, اب شراب مانگ رہا ہے نا. اب شرابی کو جب بہت طلب ہوتی ہے تو اس کی کھوپڑی گھومتی ہے, اس کو شراب کی بڑی طلب ہوتی ہے. تو وہ جا کے ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والا, جو میں کو شیشے میں یعنی بوتل میں بھرتا ہے. تو شرابی کہہ رہا ہے مستی سے تیرا ساقی کیا حال ہوا ہوگا جب تو نے یہ میں ظالم کہہ رہا ہے ظالم جب تو نے یہ میں بوتل میں بھری ہوگی, اس وقت تیرا مستی سے حال کیا ہوگا جب بوتل میں بھری ہوگی. تو حجم نے وہ گھی نکالا نا اور ایسے کر کے اس کو انڈیلا شیشے کے برتن میں, تو ہمارا بھی مستی سے وہی حال ہوا جو میں خانے میں ساقی کا ہوا تھا حال. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ آپ ذرا وہ نکالو اپنے گھر پہ, دمبے کی چربی ملتی ہے سوراب گوٹ میں, لاؤ اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹو اور ہلکی آنچ پہ پکانا شروع کرو, اور جیسے ہی تیل نکلتا جائے نکالتے جاؤ. ایسا نہیں کہ آخر میں وہ جل جائے گا, تھوڑا تھوڑا وہ چربی کا پگھلے گی تو وہ نکالتے جاؤ. آخر میں پھر وہ چربی اتنی سی رہ جائے گی نا, وہ سارا تیل نکل چکا ہوگا. پھر آپ بچوں کو پراٹھے بنا کے کھلاؤ. جب کھانا بن رہا ہے تو کوکنگ آئل کے بجائے اس میں یہ ڈال دو. پکوڑے بنانے ہو تو اس میں بناؤ. مزہ نہ آئے پیسے واپس. تھوڑے دنوں میں آپ لال ٹماٹر ہونا شروع ہو جاؤ گے. ڈاکٹر کہے گا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے, آپ نے ڈاکٹر کو کہنا ہے ڈاکٹر کی ایسی کی تیسی. لیکن اس کے ساتھ آپ نے جاگنگ بھی کرنی ہے, ورنہ تمہاری ایسی کی تیسی. سمجھ رہے ہو؟ تھوڑا ورزش بھی کرنی ہے, ہلنا جلنا بھی ہے. دمبا دیکھو, اسلام نے ہمیں گوشت کھانے کا حکم دیا, لیکن کام بھی پھر گوشت خوروں والے دیے ہیں. اسلام نے ہمیں کہا نا کہ گوشت کھاؤ بھائی, بقرعید پہ گوشت کھاتے ہیں, عقیقے میں گوشت کھاتے ہیں, ولیمے میں گوشت, یہ سارے اسلام ہے. تو چربی بھی ہم اللہ نے حلال کی نا. چربی اتنی مفید چیز ہے کہ اللہ نے یہودیوں پر چربی حرام کی تھی ان کے گناہوں کی وجہ سے.
اونٹ کی چربی, گائے کی چربی, بکرے کی چربی اللہ نے کس پہ حرام کر دی تھی؟ یہودیوں پہ. اتنے گناہ کیے اللہ نے کہا گوشت کھاؤ, چربی نہیں کھا سکتے. تم نے اتنے گناہ کیے. اس کا مطلب چربی میں کچھ تھا نا جو اللہ نے حرام کر دی, اور ہم لوگوں نے بغیر کسی گناہ کے اپنے اوپر ویسے ہی حرام کر لی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ عملاً تو ہم نے بھی حرام کر دی نا. کوکنگ آئل لے رہے ہیں بازار سے خرید کے, یار پتہ نہیں بلیچ سے صاف کیا ہوا ہے اس کو, کون سا کیمیکل جو اس کی چمک کو دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے آپ میرے مشورے پر کچھ دن آپ یہ کھائیں, اور گوشت کو اسی میں پکائیں, پراٹھے اسی میں پکائیں, اور تھوڑا ورزش بھی کریں, آپ بھاگیں دوڑیں بھی. اس کے بعد پھر آپ اپنی صحت دیکھو, آپ لال ٹماٹر ہو جاؤ گے, اور آپ کو میرے سارے بیانات سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے.